سر بات ہو رہی تھی سیاست کہاں سے گھس آئی؟ 2005 کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل بالکل. سہارا کے پلیٹ فارم سے ہم نے کال دی کہ ڈاکٹرز جتنے یا پیرامیڈکس آ جائیں, ہم جا رہے ہیں مظفر آباد. پورے پاکستان کے لوگوں نے جنرسلی ڈونیٹ کیا. ہم وہاں چلے گئے, ہم نے وہاں دن رات کام کیا, اور یوتھ کو جب میں نے آواز دی تو ڈھیر سارے لوگ آ گئے. تو وہ ہم نے زلزلے میں کافی خدمت کی, اور یوتھ کی وہ دیکھ کے نا بلج ذہن میں خیال آیا یوتھ پارلیمنٹ بنانے کا. جی بالکل. ویژن واز ٹو امپاور دا پیپل ود an ability to understand the importance of their role in society. کرنا کیا ہے. So I decided to make a political party of Pakistan. 27 اکتوبر کو ہم نے ریلی کی کال دے دی. 30 اکتوبر کو خان صاحب کی ریلی تھی, وہ پہلا جلسہ جو بہت بڑا. لو جی 27 اکتوبر ہمارا بھی بڑا زبردست رہا, لیکن خان صاحب کا جو تھا وہ تو مجھے لگا لوگوں نے, تو جب ان کی باتیں میں نے پہلی بار سنی, میں نے کہا یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو میں نے کہا ایک نئی مسجد بنائے. کیوں؟ ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ وزیر اعظم بن گیا نا تو سمجھ لو ہم سارے وزیر اعظم. لیکن ابراز صاحب الحمدللہ خان صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے, آپ ان کی پارٹی میں بھی رہے, لیکن جو یوتھ کے حوالے سے آپ کی کاوش ہے اور آپ کا کام ہے, اس پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے یوتھ آپ کے ذمہ نہیں عثمان ڈار صاحب کے ذمہ کر دی. وائی؟ واٹ واز دا ریزن؟ آئی ڈونٹ نو. یو ڈونٹ نو؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ خان صاحب کا ڈیسیجن ہے, ان سے سوال ہونا چاہیے, میرے سے تو نہیں. لیکن یقیناً وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے اور وہ ٹھیک ہے اس جاب کے لیے. میں بھی اگر اس کو کرتا تو شاید بری نہ کرتا. تو آئی اپریشیٹ کہ جس طرح سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہر بندے کو ہر ذمہ داری نہیں مل سکتی پارٹی میں. مجھے انہوں نے ایک ایسا شعبہ دے دیا ریڈ کریسنٹ, تو اس طرح کی جو میرے تجربے میں چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ میں ایڈوائز تو دے ہی سکتا. اچھی بات ہے. ہماری انفارمیشن کے مطابق گانا سپر ہٹ ہو گیا اور سپر ڈپر ہٹ ہو گیا, اور اس کے بعد کالج کے پرنسپل کو اعتراض ہوا ایچ ایس این کے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں اور گائکی میں بھی ہیں, اور گانا بھی آپ کا اس قسم کا ہٹ ہوا ہے. تقریباً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. میرا انٹرویو بھی تھا جو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ سب کو نکالتے جا رہے تھے. جب میں اندر گیا میں مجھے بھی نکال دینا, میرا تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو فارغ ہے. میں تو نیا ماسٹرز کر آیا تھا وہاں پہ. تو خیر ان سے کہتے ہیں ابرار الحق کہلوں, بیکاز ہماری سب کاسٹ ہے کہلوں. کہلوں I believe is an Arabic word which is the plural of the word kahil which means lazy. Mr. Bra, are you lazy? نکاح میں کدھر آ گیا ہوں. خیر پھر 2-3 جگتیں میں نے ماری, پھر گپ شپ لگی, اور بس میں وہاں پہ رک گیا. پھر ظاہر ہے میں نے کچھ عرصہ پڑھایا. تو پھر جب یہ شو بزنس ہوا تو پھر to be honest very tempting offers, دنیا کو دیکھنے کا موقع. گھر والوں نے کہا تھا تم 6 مہینے تک کر لو, اس کے بعد پھر وہی سی ایس ایس تھا ذہن میں. تو میں نے کہا 6 مہینے میں پڑھاؤں گا تو پھر انہوں نے مجھے خود سے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ظاہر ہے میں چھٹی لے کے جاتا تھا. انہوں نے کہا بہت ساری چھٹیاں ہو گئی ہیں آپ کی. میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے دیں؟ انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, ابھی تو آپ کو آئے ہوئے سال, 1.25 سال, 1.5 سال, اور اگر دیں گے بھی تو پوری چھٹی دیں گے. ہاں. میں نے کہا پھر جیسے آپ کی مرضی ہے. پھر آپ نے اجازت لے لی. پھر میں نے مجھے ایک بات بتائیے سر, ماشاءاللہ بھائی بھی فوج میں اور سسرال میں سے بھی کافی لوگ فوج میں ہیں, وائی ناٹ فوج جی؟ میں جانا چاہتا تھا ہمیشہ. میں بڑا پسند بھی کرتا تھا اور کرتا ہوں بھی آج بھی. میرے خیال میں وردی آپ پہ جچنی بھی بہت اچھی, پھر اچھے بھی لگتے ہیں آپ بلو سے گھر جاتے ہیں. پھر میں ذکر نہ کرتا اور وردی میں بھی نہ جاتا. تو لیکن یہ کہ میری بڑی خواہش تھی, لیکن ڈیسٹنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں میں یہ بہت زیادہ پڑھ رہا تھا کہ وہ نصر من اللہ و فتح قریب. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بہتر رکھا تھا, آج میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے تو نہیں سوچا تھا کبھی ہسپتال, پھر میڈیکل کالج, پھر اب کینسر ہاسپٹل which is up and running. وہ اربوں روپے کے منصوبے ہیں جو ہر سال ارب روپیہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر سال ایک نیا منصوبہ ایڈ کرنا شروع ہو گیا 5 سال کے بعد. جیسے میں نے کہا تھا ایگزیکٹلی ویسے ہوا ہے کہ 5 سال میڈیکل کالج. اس چیز کا خیال کیسے آیا سر؟ سر والدہ دنیا سے چلی گئی تھی 96 میں. وہ پھر میرے ذہن میں میں ڈپریس رہا بہت عرصہ, انزائٹی اور عجیب. مجھے یاد ہے میں شو کر رہا ہوتا تھا اور پبلک ناچ رہی ہوتی تھی. اب یہ وہ بلو دے گھر کے نئے نئے دن چل رہے ہیں اور مجھے امی یاد آ رہی ہوتی تھی. میں کہتا تھا یہ کیا ہے میری لائف, تو کوئی میننگ نہیں ہے اس کا. تو پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا ہاسپٹل کا, عمران خان نے بنایا تھا اپنی امی کے نام پہ, میں کیوں نہیں بنا سکتا.
لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. میں نے بڑے بھائی سے بات کی, میجر اسرار الحق صاحب سے, انہوں نے کہا اللہ بنائے گا, ہم کوشش کرتے ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا کردار اس میں رہا ہے. تو الحمدللہ آج 18 سال سے ہاسپٹل چل رہا ہے, 5-6 ملین لوگوں کو مفت ٹریٹمنٹ. ارے ماشاءاللہ. ماں کے حوالے سے ایک آپ نے گیت بھی غالباً لکھا, 2-4 بول اس کے سنا دیں. کیوں نہیں. تیرے باجوں اے دکھ دل دا دس میں کنوں کاں, ماں تو چیتے آنوں ہٹ دینا, ماں تو یاد آنوں ہٹ دینا. خیراں منگ دی رہندی سیں تو میرے سر دیاں مائے, جاوے پترا تینوں اللہ عرشاں دے رنگ لائے. میری دولت عزت شہرت سب کچھ تیرے نام, ماں تو یاد آنوں ہٹ دینا. واہ سبحان اللہ جی, واہ واہ. واہ جی واہ. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. جی سامعہ جی, کیا کہتے ہیں ہمارے ستارے کے ستارے؟ ماشاءاللہ پولیٹکس میں بھی ایک نام بنایا, کاز لے کے چلے, ان اسپائٹ آف دیٹ کہ یہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ رویے بالکل غیر سیاسی ہیں. ویسے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے ان کو, سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. تو ان کی ماشاءاللہ بچپن سے یہ ایک ہائیلی امیجنیٹو بچہ ان کو ہونا چاہیے, جو بڑے بڑے ڈریمز دیکھتے ہوں. لیکن جو پیاری بات ہے کہ ان ڈریمز کو حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش گیو اپ نہیں کی, اور آج ماشاءاللہ جس جگہ پہ ہیں کہ لوگ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہوں گے. اور ان کے ذائچے کی پہلی وارننگ ہے کہ اپنی ہیلتھ کو سنبھالیں, جان ہے تو جہان ہے, سب کچھ مل جاتا ہے. ویلتھ کو چھوڑیں, ہیلتھ پہ نظر رکھیں. ویلتھ پہ تو نہیں, ویلتھ ویسے مہربان رہے گی. ہاں وہ ہے گی, کا کھانا ویسے ہی بہت پیارا ہے, وہ ہے گی, تو وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہا کریں گی ماشاءاللہ. بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ, ہوم لونگ, گھر کو کوزی بنانا, یہ اپنے گھر کو بہت انجوائے کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر. اوکے ابرار صاحب, گھر کیسے وقت دیتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں, جب بھی مجھے وقت ملتا ہے کیا کرتے ہیں گھر میں جب کچھ نہیں کر رہے ہو؟ میری 3.5 سال کی ایک بیٹی ہے عائش ابرار, ماشاءاللہ. اور یہاں میں وہ ایک میری جملہ بیسٹ کہہ دوں انٹرٹینمنٹ. کہ یہ باپ بھی ہیں ماں بھی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ میرے بہن بھائی بھی مجھے کبھی کبھی یہی کہا کرتے ہیں, تم باپ ہو کہ ماں ہو تم فلاں. تو میری فیلنگز ویسے مجھے کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ماں جیسی بھی ہیں. مطلب میں کچھ زیادہ کہوں گا تو بیگم ناراض بھی ہو سکتی ہے.